الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کا پہلا باب جس کا آغاز ہم آج کرنے جا رہے ہیں، تو شیخ صاحب نے اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، جس کی شرح میں شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطوط لکھا کرتے تھے لوگوں کی طرف تو ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی صحابہ کرام بھی اسی سے آغاز کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے جب خط لکھا ملکہ بلقیس کو تو وہ بھی بسم اللہ سے آغاز کیا، اور انہوں نے اس خط کا ذکر کیا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ سورۃ النمل آیت نمبر 29 سے 31 تک۔ ملکہ ابلیس کا قول اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا اپنے تمام اہم معاملات ہوں، کتابیں ہوں یا پھر دروس ہوں یا کھانا پینا ہو یا جو بھی معاملات اہمیت رکھتے ہیں، ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے ان کلمات کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کام کا آغاز کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے اپنی کتابوں میں، تو انہوں نے سنت کی مخالفت کی ہے، اور ایسے لوگ مغربی اقوام کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ تو مسلمان کے لیے یہ مشروع ہے کہ جب بھی وہ اپنے معاملات کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، چاہے وہ کتاب ہو یا خطبہ دینا چاہتا ہے یا پھر درس دینا چاہتا ہے یا کوئی خط لکھنا چاہتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر ایسے اشعار ہیں کہ جس میں کسی کا مذاق اڑایا گیا ہے، کسی کی مذمت کی گئی ہے، تو اس سے پہلے نہیں لکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، یا پھر جیسے ایسا کلام ہوتا ہے جس میں سب و شتم کیا جاتا ہے یا بد اخلاقی پر مبنی کلام ہوتا ہے، تو یہ کلمات پاک ہیں کہ ان کو اس کے آگے لکھا جائے۔ اسی طرح ایسے اشعار جو بےہودہ قسم کے ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی پاکیزہ اشعار ہیں، اچھے اشعار ہیں، تو ان سے پہلے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جن اشعار میں مذاق اڑایا جاتا ہے یا پھر اسی طرح کوئی ایسا کلام ہے جس میں سب و شتم موجود ہو تو اس سے پہلے لکھنے میں احتیاط برتی جائے کہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو عظیم کلمات ہیں یہ قرآن مجید میں بھی صورتوں سے پہلے لکھے جاتے ہیں، سوائے سورہ برات کے اور انفال کے، کہ ان سے پہلے جو ہے جب سورہ انفال ختم ہوتی ہے اور سورہ برات کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا گیا۔ اس کا جواب دیا ہے اہل علم نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم کہ یہ صورت ایسے ہے گویا کہ ایک ہی صورت ہو، کیونکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ جہاد ہے، تو جب دونوں کا موضوع ایک ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ صورتیں ہی ایک ہی ہیں، البتہ جو باقی صورتیں ہیں ان کے شروع میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ پھر آگے کچھ جو ہے نحو کے حوالے سے بات کی ہے شیخ صاحب نے، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ اللہ علم، ان کے اللہ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نہیں رکھا جاتا، یعنی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کسی کا نام اللہ ہو، حتیٰ کہ جو سرکش قسم کے لوگ گزرے ہیں، طاغوت قسم کے لوگ گزرے ہیں، کفار گزرے ہیں، ان میں کسی نے بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں قرار دیا، حتیٰ کہ
فرعون جو ظالم جابر تھا، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ بڑا رب ہوں، سورہ نازیات میں آیت نمبر 24 میں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ وہ کفر کرتا تھا، لیکن اس نے یہ جرت نہیں کی کہ اپنے آپ کو اللہ قرار دے. تو یہ نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ذو الالوہیہ، اس کا معنی ہے عبادت کا مستحق. یعنی اس کا لفظ اللہ کا معنی یہی ہے کہ جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے الہ یا لہو عبد یعبدو کے وزن پر ہے. تو اور الوہیت کا معنی ہی عبادت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لفظ ہے، لفظ اللہ، یہ اس کا معنی ہی عبادت ہے کہ مخلوقات میں اپنی مخلوقات جو بھی اس کی مخلوقات ہیں، سارے کی ساری اسی کی عبادت کریں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اثر میں ثابت ہے. پھر اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو کہ رحمت پر مشتمل ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں. اور جو رحمان ہے یہ عام رحمت ہے، یعنی یہ رحمت ساری مخلوقات کو پہنچتی ہے. البتہ جو الرحیم ہے یہ خاص ہے مومنوں کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کے اندر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. تو رحمان عام ہے تمام مخلوقات کے لیے اس کی رحمت، حتیٰ کہ جو کافر ہیں، جانور یا پھر جو ہے چرند پرند، یہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت کی وجہ سے زندگی گزارتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اسی رحمت کی وجہ سے بعض کو بعض کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ رحمان کی رحمت عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنا پاؤں بچے سے اٹھا لیتے ہیں اسی رحمت کی وجہ سے، یعنی بچے کو مارتے نہیں ہیں اسی رحمت کی وجہ سے، رحمان کی رحمت کی وجہ سے. البتہ جو الرحیم ہے یہ خاص ہے مومنوں کے ساتھ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. یہ مخلوق کی طرح رحمت نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح باقی تمام صفات کی طرح ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت بیان کرتے ہیں جو اس نے اپنے لیے بیان کی، لیکن ہم کسی بھی مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے اس کی رحمت کو. پھر اس کے بعد شیخ فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے کتاب کو آغاز کیا کتاب التوحید کا. تو کوئی بھی سائل یہ سوال کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ شیخ صاحب نے الحمدللہ رب العالمین یعنی حمد و ثنا سے کیوں آغاز نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد درود شریف کیوں نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ فوزان فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی ثنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی جو کہ کافی ہو جاتی ہے، یعنی اسی سے اگر آغاز کر دی جائے تو یہی کافی ہوتی ہے. ایک یہ جواب ہے. دوسرا جواب شیخ فوزان فرماتے ہیں جیسا کہ ایک امام ہیں عبد الرحمن بن حسن جو کہ شیخ صاحب کے ہی پوتوں میں سے ہیں، انہوں نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسخہ موجود ہے کتاب التوحید کا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد جو ہے سے آغاز کیا، یعنی یہ جو عبارت بھی ایک تصریف میں ان کی ملتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس نسخے کے مطابق تو دونوں فضیلتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی آغاز کیا اور ساتھ میں پھر الحمدللہ رب العالمین بھی انہوں نے ذکر کی ہے. تو یہ جو ہے اکمل ہے، زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر شیخ صاحب نے کتاب التوحید کا ذکر کیا ہے. کتاب التوحید کے حوالے سے فرماتے ہیں کتاب جو ہے یہ مصدر ہے کتابہ کا، اور کتاب کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں جمع کرنا. اور کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی کلمات اور نصوص جمع کیے جاتے ہیں. اس میں ایک معنی جمع کرنے کا بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کتاب رکھا جاتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی سے لفظ کتیبہ ہے جو کہ لشکر کو کہا جاتا ہے، جہاد کے لشکر کو، کیونکہ اس کے اندر بھی جو فوجی ہوتے ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح جو چمڑے کی چیزیں بنانے والا ہوتا ہے اس کو بھی، یعنی ویسے تو اس کو خراز کہا جاتا ہے لیکن اس کو کاتب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص بھی
جو چمڑے سی چیزیں بناتا ہے وہ بھی بہت سے ٹکڑوں کو جمع کر لیتا ہے بنانے کے لیے، تو اس کو بھی کاتب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو کتاب کا لفظی معنی تھا کہ جمع کرنا۔ پھر شیخ صاحب نے توحید کا معنی بیان کیا ہے، کیونکہ کتاب التوحید ہے، تو کتاب التوحید کے حوالے سے شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہ توحید مصدر وحد توحیدا، کہ توحید لفظ جو ہے یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے افراد اللہ بالعبادہ، یعنی لغتاً تو اس کا معنی ہے کسی بھی چیز کو ایک قرار دینا، لیکن شرعی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں ایک قرار دینا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دیا، یعنی باقی سب کی عبادت کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اقرار کیا، تو یہی معنی ہے توحید کا۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وحد وثنى وثلث، یعنی اس کا لغتاً جو معنی ہوتا ہے، وحدہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک بنا دینا، وثنى کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دو بنا دینا، وثلث کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تین بنا دینا۔ تو وحدہ جو ہے وہ توحید کی اصل ہے، تو اس کا معنی ہے عربی زبان میں کہ کسی بھی چیز کو دوسروں سے الگ کر دینا۔ البتہ شرعی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دینا، یہ ہے توحید۔ اور توحید کی اقسام کے حوالے سے شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کی جو ہے تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ ہے۔ توحید الربوبیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک قرار دینا، پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، تدبیر کرنے میں، زندگی موت دینے میں، اسی طرح پوری مخلوقات کا نظام چلانے میں۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی افعال سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اور رزق دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ توحید ہے کہ جس کا اقرار جو ہے کرنا، صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنا اسلام میں داخل نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اقرار تو کفار بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیت میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو، زمینوں کو کس نے بنایا ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تمہیں آسمانوں سے، زمینوں سے کون رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو سننے اور دیکھنے کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو یہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ تو سب یہ کہیں گے یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو آغاز سے مخلوقات کو بنانے والا ہے اور پھر دوبارہ بھی ان کو پیدا کرے گا، اور تمہیں کون آسمانوں سے اور زمینوں سے روزی دینے والا ہے؟ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 64 میں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی کہ جو مشرکین ہیں وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہ تھے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید کی دوسری قسم کا اقرار نہیں کیا جو کہ اصل توحید تھی، جو ان سے مطلوب تھی، اور وہ دوسری قسم توحید کی شیخ فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں وہ توحید الوہیت ہے، یعنی توحید عبادت، جس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دینا۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ خلق میں، رزق میں، تدبیر میں ایک قرار دینے سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ توحید الوہیت عبادت ہی الگ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے،
اس کے سوا کسی کے لیے نماز ادا نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اس کے سوا کسی کے لیے ذبح نہ کیا جائے، اور نہ ہی نظر و نیاز کسی اور کے لیے کی جائے، نہ ہی حج کیا جائے، نہ ہی عمرہ کیا جائے، اور نہ ہی صدقہ کیا جائے۔ آخر تک جتنی بھی عبادات ہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے لیے ادا کی جائیں۔ پھر شیخ فوزان فرماتے ہیں کہ یہی وہ توحید ہے کہ جس میں اصل جھگڑا رہا ہے پچھلی امتوں کا اپنے رسولوں کے ساتھ، اور جو پہلی قسم توحید کی اس میں جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ جو امتیں تھیں وہ اقرار کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا، سوائے شاذ و نادر ہی کوئی لوگ گزرے ہوں جنہوں نے ظاہر انکار کیا ہو، لیکن باطن میں وہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ جیسا کہ فرعون کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، اور یہ کہا تھا اس نے انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، سورہ نازیات آیت نمبر 24 میں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو ظاہر میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ اقرار کرتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پیدا کر سکتا ہے، نہ ہی رزق دے سکتا ہے۔ تو اس نے دل میں یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے زمانے میں جو کمیونسٹ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ رب کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر میں انکار کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی بھی عقل مند شخص وہ جانتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ بغیر خالق کے، بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، کہ جب تک اس کا چلانے والا کوئی نہ ہو، اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، تو کبھی بھی یہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ہر عقل مند توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ البتہ جو توحید الوہیت، توحید عبادت ہے، اس کا اقرار بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا اقرار تو صرف جو رسولوں کے متبعین تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے ہی اقرار کیا ہے۔ البتہ جو کفار تھے وہ انکار کرتے رہے ہیں توحید الوہیت کا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے توحید کی پہلی قسم کا اقرار کیا جو کہ توحید ربوبیت ہے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اگرچہ وہ بعض عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ادا بھی کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تفلحوا، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ صاد کے اندر، اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق انزل عليه ذکر من بیننا بل هم في شک من ذکری بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، آیت نمبر 5 سے 9 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کلام نقل کرتے ہوئے کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس نے تمام معبودوں کے بجائے ایک معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اور وہ چل پڑے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اپنے معبودوں پر ثابت قدمی اختیار کرو، یعنی اپنی انہی معبودوں کی عبادت پر لگے رہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کا وہ ارادہ کرتے تھے۔ اور یہ کہا کہ ہم نے تو کسی اور ملت میں یہ دعوت سنی ہی نہیں، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، کیا صرف اسی کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہمارے میں سے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ تو میری وحی کے حوالے سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے تو ابھی تک عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں کہ وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اس کے باوجود کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا، کہ توحید الوہیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے وسیلے ہیں، جس کے ذریعے ہم
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی بات کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور ان کو انہوں نے وسیلہ بنا رکھا تھا اپنے گمان میں، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہونے کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، سورہ نوح آیت نمبر 23 میں۔ اور یہ جو قوم نوح کا قول ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح پہلے کفار سے لے کر آخر تک سب کا یہی طریقہ رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سورہ نوح آیت نمبر 23 میں انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ تو ود کو چھوڑو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، یہ تمہارے معبود ہیں، ان کی عبادت پر لگے رہو۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ فوزان کہ اسی طرح ہم آج بھی جو قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم سیدنا حسن سیدنا حسین کو مت چھوڑو اور بدوی کو بھی نہ چھوڑو، کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ہی مقام مرتبہ ہے ان کا، ان کے لیے ذبح کرو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، ان کی قبروں کا طواف کرو اور اسے برکت حاصل کرو، ان کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اور یہ جو بے قدرے لوگ ہیں اہل توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت بات مت ماننا، کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ قبروں کی عبادت مت کرو، وہ تو اولیاء کا حق جانتے ہی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی وہ طریقہ ہے جو قوم نوح کا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ آیت دوبارہ شیخ صاحب نے ذکر فرمائی۔ شیخ فوزان فرماتے ہیں حاصل یہ ہوا کہ جو توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اور اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑا جائے گا، یہی وہ توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، جس کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ بہت سی آیات جو تم سن چکے ہو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس چیز کا اقرار کرو کہ میں تمہارا رب ہوں، کیونکہ شیخ صاحب فرماتی ہے تو پہلے سے موجود تھا، یہ تو مانتے تھے، اس لیے دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے رازق ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے چیز موجود تھی، تو اس کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ تو یہ قسم جو توحید الوہیت ہے اس کا مشرکین نے انکار کیا، اور زمین پر اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی تھی پرانے زمانے سے لے کر آج تک، اور انہوں نے اپنے ان معبودوں کی عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہ وہ توحید عبادت کا اقرار کریں اس سے بھی انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت سے بھی انکار کر دیا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو ہیں ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہماری سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بس کریں گے، تو انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہوئے ان کے لیے عبادت صرف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہوئے یہ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے توحید کی تیسری قسم کا ذکر فرمایا ہے کہ توحید الاسماء والصفات، کہ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہے، جو بھی اسماء ہوں یا صفات ہوں، بغیر تحریف کیے ہوئے، بغیر تعطیل کے اور بغیر کیفیت اور تمثیل کے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے مثل و مثال تو کوئی چیز بھی نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اس بات کرتے ہیں جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 180 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے تو
اس کو اسی کے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کو عنقریب ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں اسی طرح جو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اقرار کرتے ہیں جو بھی اس نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، علم رکھتا ہے، رحم کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے، منع کرتا ہے، پست کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ یہ جو ہے صفات الافعال ہیں، یہ فعلی صفات ہیں۔ اسی طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ذاتی بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اور یہ جو صفات الکمال ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کی ہیں، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں یا پھر فعلی صفات ہیں۔ اور اس میں ہم اپنی عقلوں کو داخل نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنی آراء کو اہمیت دیتے ہیں، نہ ہی اپنی فکر سوچ کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ جو صفات ہیں یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگرچہ یہ انسانوں میں بھی موجود ہیں، تو بعض لوگ شبہ لے کے آتے ہیں کہ اگر ہم یہ ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام، جیسے کہ معطلہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانوں میں موجود ہے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ان ناموں کا اثبات کریں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اسماء و صفات ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہیں، اور مخلوق کے بھی نام ہیں، صفات ہیں جیسا ان کی شان کے لائق ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ناموں میں اشتراک ہونا یا پھر معنی میں اشتراک پایا جانا یہ اس بات کا تقاضا نہیں ہے کیونکہ حقیقت بھی ایک جیسی ہو جائے۔ شیخ صاحب مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب جنت ہے جس کے اندر انگور بھی ہوں گے، اسی طرح اس کے اندر کھجوریں بھی ہوں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انار بھی ہوں گے، اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کے نام موجود ہیں، ہمارے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جو جنت میں ہے وہ دنیا جیسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب جو جنت کی کھجوریں ہیں وہ دنیا کی کھجوروں جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو دنیا میں انار موجود ہے وہ جنت جیسا انار تو نہیں ہو سکتا، اگرچہ نام اور معنی ایک جیسا ہی ہے لیکن فرق موجود ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اس کی صفات ہیں، اگرچہ یہ مخلوقات میں بھی نام پائے جاتے ہیں اور لفظ کے لحاظ سے موجود ہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی بعض صفات بھی مخلوقات میں موجود ہیں، لیکن حقیقت اور کیفیت کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے مشابہت لازم ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کی جو ہے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسی تو کوئی بھی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کے اس بات سے تشبیہ لازم نہیں آتی جیسا کہ گمراہ فرقے معطلہ اور معولہ جو کہتے ہیں، یہ اصل میں ان کی عقلوں کا قصور ہے، یا پھر وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور حق سے دور ہو چکے ہیں، ورنہ تو جو خالق اور مخلوق میں فرق ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو جیسا کہ مخلوقات ہیں ان کے اندر فرق موجود ہے، مثلا ہاتھی ہے یا بلی ہے یا مچھر ہے، تو کیا یہ ساری ایک جیسی ہیں؟ اگرچہ بعض صفات میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، کہ مثلا مچھر بھی سنتا ہے، اسی طرح گھوڑا بھی سنتا ہے، مچھر بھی دیکھتا ہے، ہاتھی بھی دیکھتا ہے، اور گھوڑا اسی طرح یہ بھی دیکھتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ مچھر جو ہے ہاتھی کی طرح بن گیا ہے یا گھوڑے جیسا بن چکا ہے مچھر؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ ناموں میں اشتراک موجود ہے لیکن حقیقت اور معنی میں اشتراک نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب یہ فرق مخلوقات میں موجود ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس نے اپنے نفس کے لیے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول نے ثابت کیا ہے بغیر تحریف کے، یعنی تحریف نہیں کرتے، اور نہ ہم انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی مثلیت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے لیکن سننے کو اور دیکھنے کو ثابت کیا ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سننا اور دیکھنا ثابت کیا جائے گا، اور یہ جو ہے مثلیت کا متقاضی نہیں ہے، یعنی اس سے مثلیت لازم نہیں آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 74 میں۔
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کے بھی مشابہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ توحید کے 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے یہ سب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، تو ان کا انکار مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور جو توحید الوہیت ہے اس کا اکثر مخلوقات انکار کرتی ہے۔ اور توحید الوہیت کا اس بات صرف جو رسولوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہی اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے جو زمین میں موجود ہیں تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ لوگ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں، کہ اگرچہ آپ خواہش رکھتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرنے والے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید الوہیت کا اقرار صرف اور صرف رسولوں کے متبعین نے کیا، اور وہ ہر امت میں ایسے مومن موجود تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا، اور ہر زمانے کے مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ اور جو تیسری قسم ہے توحید کی، یعنی توحید ربوبیت، توحید عبادت ہو گئی، تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس کے حوالے سے شیخ فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے صرف اہل السنہ والجماعت نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا اقرار کیا ہے، اور جو جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، یا پھر اشاعرہ ہیں، یا اور ان سے نکلنے والے تمام فرقے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہوں نے اس کی تحریف کی ہے یا پھر تعویل سے کام لیا ہے۔ تو ان سب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کی ہے، ان میں سے بعض نے بعض اسماء کو ثابت کیا ہے اور بعض صفات کو ثابت کیا ہے اور بعض کی نفی کی ہے۔ تو ہم صرف اہل سنت کا مذہب ہی جانتے ہیں جو اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس بار شیخ صاحب نے تقسیم توحید کے حوالے سے، ان توحید کے اقسام کے حوالے سے جو یہ 3 اقسام ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، اس کے حوالے سے فوزان فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید کے 3 اقسام ہیں یہ کتاب و سنت سے لی گئی ہیں، یہ کوئی بدعتی تقسیم نہیں ہے جیسے کہ بعض جاہل اور گمراہ قسم کے لوگ آج باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو یہ بات ناپسند ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ اور یہ جو توحید کی اقسام بیان کی گئی ہیں اس کی بنیاد کوئی متکلمین کے قواعد نہیں ہے، نہ ہی علم الکلام کے جو علماء ہیں ان کی باتوں پر رکھی گئی ہے، بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو علماء کلام ہیں، متکلمین ہیں، یہ تو رسوا قسم کے لوگ ہیں جو کہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں جبکہ حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے توحید کی اقسام کی، یہ تو کتاب و سنت پر غور و فکر کرنے سے، تتبع کرنے سے بیان کی جاتی ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے یا پھر اس میں اسماء و صفات ہوتے ہیں تو اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہوتا ہے، اور وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کا ذکر ہوتا ہے تو یہ توحید عبادت کہلاتی ہے، توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دلیل ذکر کی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا شیخ صاحب نے کہا الباب الاول کتاب التوحید، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کی شرح میں شیخ فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ذرا غور و فکر کرو، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کتاب التوحید، یعنی کتاب التوحید کا ذکر کیا اور فوراً پھر دلیل کے طور پر آیت پیش کر دی۔
اور آیت جو بیان کی ہے دلیل کے طور پر صاحب نے، تاکہ اس میں سے وہ معنی بیان کیا جا سکے جو اصل توحید ہے، جو توحید مطلوب ہے۔ یعنی توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دینا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ربوبیت کا اقرار کرنا، بلکہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک ماننا، جو کسی آیت میں دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو کیوں بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں، ان کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو جن ہیں یہ عالم الغیب ہیں، یعنی غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جن بھی کہا گیا ہے، جس کا معنی ہی چھپے ہوئے پوشیدہ ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جنہ اللیل، کہ رات نے اسے چھپا لیا ہے، کہ جب کوئی چیز چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ جین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جین کا معنی ہے یعنی چھپے ہوئے، اس لیے ان کو جن کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ اور ان کے ساتھی، ان کے قبیلے والے جو ہے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں۔ تو یہ عالم غیب میں ہے اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جس نے انکار کیا جنات کے وجود کا، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور اجماع کو جھٹلایا ہے، کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ جن موجود ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ جنات موجود ہی نہیں ہیں، وہ کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ اعتماد کسی اور چیز پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، بس یہ ان کے پاس گزر ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے جنات موجود ہی نہیں ہیں۔ تو شیخ صاحب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا ہر وہ موجود چیز تمہیں نظر آتی ہے، تم دیکھ سکتے ہو؟ کیا اس کے لیے لازمی کو تمہیں نظر بھی آنی چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ نہیں دیکھتے لیکن وہ موجود ہیں۔ مثلا روح جو آپ کے اندر موجود ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح روح جو آپ کو حرکت دیتی ہے، جس کے ذریعے آپ چلتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ اسے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح عقل موجود ہے، اس کے باوجود کہ ہم اسے نہیں دیکھتے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے لازمی نہیں کہ ہم اسے دیکھ بھی سکیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم ذکر کریں جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور انہیں میں سے یہ جن بھی ایک مخلوق ہے جو کہ عظیم مخلوق ہے، جنہیں ہم نہیں دیکھتے، اور یہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، شریعت ان کے پر بھی لازم کی گئی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے انس کا، یعنی انسان کا، تو انس کا معنی، ان سے مراد جو ہے بنو آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انس جو ہے استئناس سے ہے، یعنی انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، رہنا پسند کرتا ہے، اور آپس میں ان کی ایک دوسرے سے الفت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمت بیان کی ہے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کرنے کی، کہ جن اور انس کو کیوں بنایا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے ایک ہی چیز کے لیے ان دونوں کو تخلیق کیا، اور وہ ہے عبادت۔ اس لیے یہاں پہ حصر کے ساتھ بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان اور جن کو ایک ہی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اور وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اس کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور باقی ساری چیزوں کو ان کی مصلحت کے لیے بنا دیا ہے، ان کے لیے مسخر کر دیا، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے یہ مدد حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یا پھر آپ دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیعبدون کا معنی لیوحدون، یعنی توحید کے لیے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ توحید اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کا حق ادا کیا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔
تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں، بلکہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت چاہی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو اس نے اس عبادت کا انکار کر دیا، کفر کیا۔ تو الا لیعبدون کا معنی ہے، ایک معنی دوسرا بھی بیان کرتے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں تاکہ میں انہیں اپنی عبادت کا حکم دوں یا پھر انہیں جو ہے اپنا حکم بتاؤں اور منع کردہ کاموں سے روک دوں، یعنی عبادت کو حکم دوں اور شرک سے روک دوں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب کیا ہے کہ اسے کوئی حکم نہیں دیا جائے گا اور کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ دوسرا معنی شیخ صاحب نے یہ بیان کیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبادت ہی اصل ہے، کہ توحید یہی اصل ہے اور یہی اساس ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں۔ پھر شیخ صاحب اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے ان کے میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور کھانا بھی نہیں چاہتا، تو اس سے مطلب یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے اور وہی طاقت و قوت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور وہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں۔ تو پھر عبادت کا محتاج کون ہے؟ یہ بندے ہی محتاج ہیں اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جو بھی مخلوقات زمین میں موجود ہیں سارے کے سارے کفر کرنے لگ جائیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نافرمان کی نافرمانی کوئی نقصان نہیں دے سکتی اور نہ ہی اطاعت کرنے والے کی اطاعت اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ تو اطاعت کرنے والے کی اطاعت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے اور گناہ کرنے والے کو نقصان گناہ کا اسی کے اوپر لاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں ہے۔ اس کے بعد حدیث ذکر فرمائی شیخ فوزان حفظہ اللہ نے، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اور اس طرح تمہارے جو جن ہیں وہ بھی پہلے سے لے کر آخر تک کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کہ تم میں سے سب سے متقی پرہیزگار کے دل جیسے بن جائیں، یعنی ایک جو متقی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے اس جیسے سارے کے سارے جن و انس بن جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا اس سے۔ پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، کہ تمہارے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اسی طرح تمہارے پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے کہ فاسق فاجر بدترین انسان ہوتا ہے اس جیسے سارے کے سارے بندے بن جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر شخص فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایاھا، پھر میں تمہیں اس کی وفا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا، تو جس نے بہترین بدلہ پا لیا، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے،
ومن وجد غیر ذلک، اور جس نے اس کے سوا کچھ اور پایا، ولا یلومن الا نفسہ، تو وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں نہ ہی مقصد یہ ہے کہ قلت سے کثرت ہو جائے لوگوں کی، اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ کمزوری سے طاقت بن جائے ان کے پیدا کرنے سے، بلکہ ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے عبادت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کا فائدہ بھی صرف انہی کو ہوگا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے اس میں توحید کا ذکر ہے، اور وہ توحید عبادت ہے. کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ توحید ربوبیت کا اقرار کر لیں جیسا کہ گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں. تو یہ پہلی دلیل تھی، اور کتاب التوحید کتاب کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے اقسام بیان کی شیخ صاحب نے. یہیں پہ ہم رکتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو باقی اگلی جو دلیل ہے شیخ صاحب نے جو دوسری آیت ذکر کی ہے اسی بات کے اندر، اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ درس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں.